الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. پچھلے درس میں سورۃ الفرقان کی شروعات ہوئی تھی اور فرقان کا مطلب بھی بتایا گیا کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی. قرآن مجید کا ایک نام فرقان بھی ہے کیونکہ قرآن مجید حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے. اور شروع کی آیتوں میں اللہ نے قرآن مجید نازل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائے اور اللہ کے تعلق سے عقیدہ مضبوط کیا کہ وہی ذات ہے جو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے اس کی بادشاہی میں. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہر مخلوق کو، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. وہ کسی کی اولاد نہیں ہو سکتا، نہ وہ کسی اولاد کو جن سکتا ہے. پھر اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا. اللہ نے ان آیتوں میں ارشاد فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں اور وہ خود اپنے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں اور نہ موت و حیات کے مالک ہیں، نہ موت و حیات ان کے ذمے ہیں اور نہ دوبارہ حی اٹھنے ہی کے مالک ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم آخرون. اور کافر لوگوں نے کہا یہ قرآن تو نرا جھوٹ ہے جسے وہ نبی خود گھڑ لایا ہے، یعنی کھلا جھوٹ ہے جسے نبی گھڑ کر لاتا ہے اور اس کے گھڑنے میں اور لوگوں نے اس کی مدد کی ہے. اے نبی، وہ تو بلا شبہ ظلم و زیادتی اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں اور انہوں نے کہا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اور انہوں نے یہ کہا یہ اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے اپنے لیے لکھوائے ہیں، وہ صبح شام اس پر پڑھے جاتے ہیں. قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما. کہہ دیجئے اسے اس نے نازل کیا جو آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہے، رازوں کو جانتا ہے. انه كان غفورا رحيما، بلا شبہ وہ غفور الرحیم ہے، نہایت رحم کرنے والا اور بخشنے والا بھی ہے.
ان آیتوں سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ مشرکین کی بے وقوفیوں کا بیان اللہ نے یہاں ذکر فرمایا، کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں ان کے سامنے آیتوں میں کھول کھول کر بیان کیا جا رہا ہے، واضح انداز سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، نہ اس کا کوئی شریک ہے، پھر بھی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لیے ہیں، پیدا کر لیے ہیں، اور ان معبودان کا حال یہ ہے کہ نہ خود پیدا ہو سکتے ہیں نہ کسی کو پیدا کر سکتے ہیں، یہ کہاں سے دوسروں کو پیدا کرتے ہیں، اور خود اپنے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہوتے۔ یہ بت کیا ہے؟ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، وہ تو مٹی کے ڈھیر ہیں، مٹی اگر ان کو توڑ دیا جائے، ختم کر دیا جائے، مٹی ہو جائیں گے۔ یہ بت کسی کام کے نہیں، نہ وہ خود پیدا ہوئے نہ دوسروں کو پیدا کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ نہ وہ خود نفع پہنچا سکتے ہیں اپنے آپ کو، نہ دوسروں کو نفع پہنچا سکتے، نہ وہ خود نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً، اور نہ وہ موت و حیات کے مالک نہیں، نہ ان کے ہاتھ میں یہ ہے کہ وہ موت دے سکتے ہیں، نہ حیات دے سکتے ہیں، نہ دوسری زندگی دے سکتے ہیں۔ موت و حیات کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو پیدا کرتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بیان فرمایا، وَلَا نُشُورًا، اور وہ دوبارہ اٹھنے ہی کے مالک ہیں، اور نہ وہ دوبارہ اٹھنے ہی کے مالک ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن حشر کے میدان میں قبروں سے لوگوں کو اٹھائے گا، وہ لوگ اس کے بھی مالک نہیں ہیں کہ وہ اٹھا سکے کسی کو۔ ایسے بتوں کو پوجا کرنا یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سارا توحید کا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ کفار کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو ختم کر دیا، اور جو ہے اپنی تلوار کو بڑے بت کی جانب لٹکا دیا، اور لوگ یہ سمجھے کہ بڑے بت نے مار دیا ہے۔ جب لوگ آئے اور کہنے لگے تو یہ تو ابراہیم کا کام۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو آپ کے بڑے بت کا کام ہے، اس کے پاس تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ تو جب لوگوں کو مجبوری سے کہنا پڑتا ہے، نہ یہ بت سن سکتا ہے نہ کہہ سکتا ہے، نہ خود یہ موت و حیات کا مالک ہے، نہ یہ کوئی ہل سکتا ہے، نہ کسی کو قتل کر سکتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہیں پر توحید کی دعوت دی۔ جب ایک چیز جس کی کچھ بھی اوقات نہیں ہے، ایسی چیز سے تم یہ توقع کر سکتے ہو کہ تمہارا شریک ہے، تمہارا فلاں ہے، تمہارا پیدا کرنے والا، تمہیں مارنے والا، تمہیں زندگی دینے والا، تمہارے بگڑی بنانے والا، تمہاری تکلیفیں دور کرنے والا، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ شریعت کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے۔ لہذا نہ شریعت مانتی ہے، نہ کوئی انسان کی عقل مانتی ہے، اس کو قبول بھی نہیں کرتی۔ اس کے بعد اللہ نے کہا، اور کافر لوگوں نے کہا یہ قرآن تو سراسر جھوٹ ہے، جسے نبی خود گھڑ کر لے آتے ہیں۔ جب اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی دعوت لوگوں کے سامنے رکھتے، ان کا مشغلہ یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑا کرتے، کہا کرتے کہ اے محمد، تو نے جس کتاب کو کلام کو لایا ہے، یہ کلام لوگوں نے یا تو خود تو نے گھڑا ہے، یا لوگوں کے پاس بیٹھ کر رات بھر بیٹھ کر تو قصے کہانیاں بنا کر لے آتا ہے۔ ایک نبی کو جو صبح سے شام تک محنت کرتا ہے اب دعوت پہنچانے کے لیے، تکلیفوں کو سہتا ہے، جب نبی کو ایسے جملے کہے جائیں
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیسے گرا گزرتا تھا، کتنی تکلیف ہوتی تھی جب لوگ یہ بیان کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے، ان کے اندر بھی انسانی دل موجود تھا۔ پورے دل سے زخمی ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو آتے، کچھ مایوسی بھی ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل کی، اے محمد جب تمہیں ایسا کہا جائے تو کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سجدہ کرو اور اللہ سے مدد مانگو۔ تمہارے سجدہ کرنے سے اللہ قریب ہوگا، مدد مانگنے سے تمہاری پریشانیاں دور ہوں۔ یہ تو اللہ کا سہارا تھا۔ دوسرا انسانوں کا جو سہارا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کیا کرتی، دن بھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل زخمی ہوتا ان سب باتوں سے، جب رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی میدان سے لوٹتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تسلی دیتی، ایسا سمجھاتی، ایسے ان کو دعوتی میدان میں آگے بڑھاتی، جب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھ کر نکلتے اسی جوش اور ولولے کے ساتھ جاتے جس طرح پچھلی صبح لوگوں کے لیے دعوت کو پھیلانے کے لیے گئے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں روز سنا کرتے تھے۔ اور کفار اتنے شرارت کرنے والے تھے، یہ تو خود چھیڑتے تھے، یہ تو خود تہمت لگاتے تھے۔ جو بھی مکے کو آتا، جو پہلے ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امانت داری کے قصے سنے ہوتے، ان کے عزت کے قصے سنے ہوتے، ان سے ملاقات کے لیے آتا، ان سے سلام دعا کے لیے آتا، تو فوراً بستی سے پہلے ہی روک دیتے اور کہتے کہ مکے میں محمد نے ایسی دعوت شروع کی ہے، آپ کو دعوت سننے کی ضرورت نہیں، آپ کیا کرو، کانوں میں روئی ڈال لو، ایسی چیز ڈال لو کانوں میں جس سے آپ کے کانوں تک وہ بات نہ پہنچے۔ لہذا ایسے پروپیگنڈے یہ کفار اپناتے تھے، اور اس کے گھڑنے میں اور لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔ یہ کفار کا کہنا ہے، اے نبی وہ تو بلا شبہ ظلم و زیادتی اور جھوٹ پر اتر آتے ہیں۔ ہاں، ان کا کام یہی ہے کہ وہ ظلم کہتے ہیں اور زیادتی کرتے ہیں اور جھوٹ بھی کہتے ہیں۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ کہنا نہیں تھا کفار کا، بلکہ کفار نے یہ بھی کہا کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں، جو پچھلے لوگ تھے ان کے افسانے ہیں جو اس نے اپنے لیے لکھوائے ہیں۔ کہتے تھے کہ جو عیسائی اور یہودی ہیں ان کے پاس محمد رات میں بیٹھتے ہیں اور پچھلے زمانے کے قصے دہراتے ہیں، کیونکہ مکی زندگی میں کیا ہوتا، توحید کو پیش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو آیتوں کے ذریعے سہارا لیا کہ کہا کہ یہ انبیاء بھی کیسے اپنے لوگوں کی طرف دعوت دیتے تھے۔ تو ان واقعات کو جب لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا تو ان کو یقین ہو جاتا کہ یہ پچھلے لوگوں کے واقعات ہیں، یہ محمد رات میں بیٹھ کر کسی عیسائی اور یہودی کے پاس نعوذ باللہ ان کے واقعات لکھ کر اور ہاتھ سے لکھ کر لے کر آ کر ہمارے پاس سنا دیتا ہے، یہ کوئی وحی نہیں ہے۔ اور وہ صبح شام اس پر پڑھے جاتے۔ قل کہہ دیجئے اے نبی، اسے اس نے نازل کیا ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ قرآن کو اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے بھیدوں کو جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کے باطن کو جانتا ہے۔ انہو کان غفور الرحیم، بلا شبہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز جانتا ہے، جو کچھ تم کہتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو، ہر کوئی بات جانتا ہے۔ اگر تم سیدھے راستے پر آ جاتے ہو، اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اگر تم سیدھے راستے پر نہیں جاتے تو اللہ تبارک و تعالی عزیز بھی ہے، سب پر غالب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو چھوڑ بھی دیتا ہے، جو ایسے کام کرتے ہیں اگر وہ توبہ کر لیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اگر ایسا نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب کے لپیٹ میں لے بھی سکتا ہے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.